دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، ڈگمگائے ہیں انبیاء کے قدم، اس جگہ مسکرا رہے ہیں حسین، دو صدا ہو کہاں علی اکبر، دو صدا ہو کہاں علی اکبر، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، جاؤ خیمے میں جاؤ اے زینب، جاؤ خیمے میں جاؤ اے زینب، لاش اکبر کی لا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني الى ما تحب ربنا وترضى، اللهم انك ترى ولا ترى وانت في المنظر الاعلى، وان اليك المنتهى والرجعى، وان لك الاخرة والاولى، وان لك الممات والمحيا، ربي اعوذ بك ان اذل او اخزى، إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، إلهي أنت كما أحب واجعلني كما تحب وترضى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم،
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے سن 1442 ہجری کے عاشورائے حسینی کی مناسبت سے آپ تمام عزاداران و عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کی جاتی ہے، اور اس عزائے حسینی میں جلوس ادا میں حاضر تمام علماء کرام، تمام اکابرین ملت، تمام سادات اور تمام عزاداروں کی خدمت میں فرداً تشکر اور قدردانی کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے عاشورائے حسینی کی اس عظمت کی خاطر، جلوس حسینی کی اہمیت کی خاطر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور بر وقت جلوس عزا برآمد ہوا اور انشاءاللہ اپنے مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے بر وقت اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران جتنے بھی افراد نے اس عزائے حسینی کو بہترین انداز میں منعقد کرنے پہ جنہوں نے بھی دام گرم سخن تعاون کی ہے، ان سب کا بھی تہ دل سے شکریہ اور قدردانی کی جاتی ہے۔ گزارشات آپ کی خدمت میں انجمن امامیہ اور امامیہ کونسل کے صدر نے قرارداد کی شکل میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکے۔ یہ قرارداد حقیقت میں گلگت بلتستان کی 72 سالہ شیعہ مظلومیت کی تاریخ کی داستان ہے، جو آپ کی خدمت میں مطالبے کی شکل میں بیان ہوئی، اور اگر اس کی تفصیل لکھ دی جائے تو اس کے لیے کئی جلد کی کتاب کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ جلوس کو بھی بر وقت اختتام پذیر کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہ ہوں۔ سورہ شورا کی 23 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ جو بشارتیں خداوند تبارک و تعالی نے اندر، یہ خدا کے ان بندوں کے لیے ہے جو بندے ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ اور اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اس انجام فرائض رسالت کے عوض میں اجرت میں کچھ نہیں چاہتا، سوائے اپنی اہل بیت کے ساتھ، اپنے عطرت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ الفت اور محبت اور مودت کے علاوہ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جس انسان نے بھی لائی تو ہم اس انسان کے لیے اس نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ان اللہ غفور شکور، خداوند تبارک و تعالی عفو درگزر کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور شکر گزار بھی ہے، اور شکر قبول کرنے والا بھی ہے۔
جب یہ آیے مجیدہ نازل ہوئی، اس کے شان نزول میں جو مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر میں تحریر کیا ہے، جب رسول خدا نے انجام رسالت کو تکمیل تک پہنچایا اور ریاست اسلامی مدینہ اور اطراف و اکناف کی سرزمینوں میں قائم ہوئی، تو مدینہ کے مسلمانوں کو ایک فکر لاحق ہوئی، اب رسول خدا حکومت اسلامی کا ادارہ کر رہے ہیں، ان کو بہت ساری مال اور دولت کی ضرورت ہوگی، لہٰذا ہم کافر تھے، گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی، اسلام سے ہمیں معزز کیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، انہوں نے ہمیں بھائی بھائی بنایا، اب احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی زحمتوں کا صلہ دیں، لہذا مدینہ کے مسلمانوں نے مل کے بہت سارا مال لے کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے ان زحمتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے اور صلہ ہم دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمیں راہ حق پہ لانے کے لیے اٹھائی ہے۔ اب سب جانتے ہیں اور خدا اس بات کی ترجمانی کرتے قرآن مجید میں، رسول خدا اپنی طرف سے کوئی کام کیا نہیں کرتے تھے، ہر کام میں وحی الہی کے منتظر رہتے تھے، کیونکہ اس سلسلے میں اللہ پاک کا کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا کہ ان سے اجرت دیا جانا ہے یا نہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا سیرت طیبہ یہ ہے اور تمام مبلغین دین کے لیے جو فرائض خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہدایت کے طور پہ بھیجے ہیں، ان میں سے مبلغین دین کے دو اہم فریضے ہیں، ایک الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ لوگ جو اللہ کی دین کو پہنچانے والے ہیں، خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات کو پہنچانے والے لوگ ہیں، انبیاء میں سے، ان کے اولیاء میں سے، ان کے ورثاء میں سے، یہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ دین میں خدا کو پہنچاتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور یہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بس مبلغین دین کے اندر جو صفت پائے جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ حق بات کہنے میں، خدا کے دین کی ابلاغ میں کسی کو پسند آئے یا پسند نہ آئے، کسی سے ڈرے، خوف رکھے بغیر حق کی تبلیغ کرے۔ اور دوسری بات جو مبلغین دین کے اندر جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے، سورہ یاسین کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دور سے ایک شخص بھاگتے ہوئے آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے، اے لوگوں جو دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کو اذیت پہنچانے کے بجائے، ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے کی بجائے ان کی بات سنو، اور ان کی یہ صفت ہے، یہ تبلیغ کے عوض میں آپ سے کچھ نہیں لیتے، تبلیغ کی عوض میں آپ سے کچھ نہیں مانگتے، جس طرح حود علیہ السلام نے کہا ان اجر الا علی اللہ، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اس دین کی ابلاغ کے صلے میں وہ اپنے خدا سے چاہتے ہیں، آپ سے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور ایسے ہی افراد کی اتباع کرنے کا حکم ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اجر کا سوال ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی نے، جو کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اسے پتہ ہے کہ کسی نبی کسی اجرت کے لیے ابلاغ رسالت نہیں کر لیتا ہے، لیکن جب انہوں نے اجرت کے طور پہ بہت سارا مال لے کے آئے، واقعاً جو
مبلغین حقیقی مبلغین دین ہیں، وہ ایسی ہوتے ہیں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہوں، یا ان افراد میں سے ہوں جو آج انبیاء کی وراثت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ میں اس کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ پچھلے سال جب ہمارے مرکز میں جو مبلغ دین عالم بزرگوار نے مجلس اعضاء سے خطاب کیا اور شاندار طریقے سے مجالسیں پڑھی، سب کے سب لوگ عزادار راضی و خوشنود ہوئے، اور جس کے صلے میں اس سال پھر انہیں اسی خطے میں دعوت دیا گیا، جب آخر میں نے ان کی خدمت میں لفافہ دیا، انہوں نے کہا نہیں کہ ہم خدا کے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مجرد کے لیے نہیں۔ اور ہمارے استاد محترم نے جو جامعۃ العروۃ الوثقیٰ کے مؤسس بانی اور مبلغ دین ہیں، یہ ان کے شاگرد تھے۔ ہمارے استاد نے دو چیزوں سے خصوصی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے: ایک، کہیں مجلس کے عوض میں کچھ نہ لینا، دوسرا، خواتین کے پیچھے مت جانا کہ اکثر و بیشتر ہم صنف روحانیت سے تعلق رکھنے والے افراد بدنام ہوتے معاشرے میں، کیونکہ ہماری چھوٹی بھی خطائیں بڑی کر کے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ خصوصی ان کے استاد کی دو تاکیدات تھیں، اور واقعاً آفرین ہو کہ انہوں نے وہیں اپنے استاد کی رہنمائی پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایک آنا بھی اجرت نہیں لیا۔ واقعاً یہ قابل تعریف، انشاءاللہ اللہ پاک ایسے افراد کو نوازے گا۔ ان کی اجرت کا صلہ یہی ہے کہ خدا ان سے راضی اور خوشنود ہے۔ اب رسول خدا کے سامنے جب اجرت پیش کی گئی تو وہاں پہ رسول خدا نے انتظار کی وحی کے، اور جبرائیل امین وحی لے کے آئے، یہی آیہ مجیدہ ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، ان سے کہہ دینا کہ یہ جو میں نے ابلاغ رسالت کی ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری مودت، میری اہل بیت کے ساتھ، میرے قربا کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَجِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بھی اس نیکی کو بجا لاتا جائے گا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اصحاب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے: یا رسول اللہ، یہ ذی القربہ کون ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے محبت، جن سے محبت کرنے کو اجر رسالت قرار دیا، یہ کون سے لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں؟ تو رسول خدا نے فرمایا: میرے ذی القربہ میں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین، یہ میرے ذی القربہ ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا، اور جو بھی اسی محبت میں اضافہ کرے گا، وہ محبت ہم سے محبت نیکی، یعنی ہم سے محبت نیکی، ہم اس کو کئی گنا اضافہ دیں گے۔ یہ چار شخصیات مسلمات ذی القربہ اور مصادیق عتم ذی القربہ میں سے مولا علی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یہ ان ذی القربہ۔ اب ان کے ساتھ محبت قرار دینے کو اجر رسالت قرار دیا۔ آیا ان کے ساتھ محبت کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ چونکہ ابلاغ رسالت کے عوض میں اجرت اہل بیت کے ساتھ محبت قرار دیا جا چکا ہے۔ اگر ابلاغ رسالت واجب ہے تو اجرت بھی واجب ہے، اگر ابلاغ رسالت مستحب ہے تو پھر اجرت بھی مستحب۔ اور یقین آپ سب جانتے ہیں پیغمبر کے فرائض شرعی میں سے
منصبی ذمہ داریوں میں سے ابلاغ رسالت کرنا۔ اگر رسول خدا کے سامنے کوئی بندہ کوئی کام انجام دے دے اور رسول خدا وہاں پہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے جو کام اس بندے نے کیا ہے یہ کام شریعت کے اصولوں کا حصہ ہے۔ یعنی رسول خدا کی خاموشی بھی شریعت کا حصہ ہے، تقریر معصوم کہا جاتا ہے اسے۔ تو کی جائے کہ رسول اپنے زمان مبارک سے پہنچا دے اور سب کچھ اس وقت بھی 23 سال میں دین اسلام اور شریعت مقدس کو پہنچاتے رہے، اور جب رسول خدا کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند مل گئی، دین کی تکمیل کی سند مل گئی، اتمام نعمت کی سند مل گئی، خدا کی رضوان کی سند مل گئی، اس وقت جب رسول خدا کو بلاوا آیا تو رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا اب قلم کاغذ لے کے آ جاؤ، ایک ایسی بات لکھ دوں گا جس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے یہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اگرچہ اس زمانے کے چالاک لوگوں نے رسول خدا کو لکھنے کا موقع نہیں دیا، جن برے القاب سے رسول خدا کو متہم کیا گیا وہ صاحب آگاہ ہیں، رجل حزیان بول رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا لکھ دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں لکھ دیا جائے، اور پھر رسول خدا غصے میں کہا قوموا عنی، یہاں سے دفاع ہو جاؤ، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں کہتا ہوں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز لکھ کے جاؤں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اس کی قوم گمراہ ہوئی، مجھے خوف ہے جب ایک رسول 10 دن آنے میں تاخیر کر لے تو پوری قوم جو اتنی زحمتوں سے جن کو نجات دیا جا چکا تھا وہ گمراہ ہو سکتی ہے، وہ جانشین رسول کو چھوڑ کے شام سامری کے پیچھے جا سکتی ہے۔ تو پھر میرے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ میری امت میں بھی ہوگا، حتیٰ اگر کوئی جانور کسی سوراخ میں گھسا ہے تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔ جب وہاں پہ کوئی سامری تھا تو یہاں میری امت میں بھی کوئی سامری ہوگا، وہاں پہ کوئی بچھڑا تھا تو اس امت میں بھی کوئی بچھڑا بنے گا۔ اب ایسے میں کہا لے کے آؤ، انہوں نے لانے سے انکار کر دیا، کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اب مزید کسی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خلاصہ جو باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن میں جس منزل پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول خدا کیا لکھنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اپنی زندگی میں اس حجت الوداع کے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ دو گرا بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو گرا بہا چیزوں میں سے پہلی ثقل اکبر خدا کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری گرا بہا ثقل اصغر میں اپنی عطرت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسروں سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس دونوں آ جائیں گے۔ ادھر اس نے کہہ دیا تھا حجت الوداع کے خطبے کے دوران یہ بات، اور اب اسی کو تحریراً کتبتاً کتابت میں لا کے مہر لگا کے دینا چاہتا تھا کہ آنے والے نسلوں کو پیغمبر کی یہ کتابت یاد رہے، کیونکہ اس خطبے کو تو بلایا گیا 2 مہینے چند دنوں کے بعد ہی اس
الوداع میں غدیر قوم کے میدان پہ دیے جانے والے خطبے کی لاج نہیں رکھی گئی، انہیں سپرد فراموشی قرار دیا گیا، اور ولی کے معنی مولا کے معنی میں تعویلات کرنے لگے۔ اس خوف کے بابت رسول خدا یہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، لہذا یہ ایک ایسا مہر کے ساتھ میں لکھ دوں گا کہ کسی کو کوئی تعویل کرنے کی، شک ایجاد کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن چالاک اور ہوشیار لوگوں نے پیغمبر کے ارادے کو جائز کیا اور اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روک دیا گیا۔ تو بات وہی تھی، اب بھی اگر قرآن اور اہل بیت جو حجۃ الوداع میں خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اگر پورے دنیا کے مسلمان بالخصوص اور شیعان علی بن ابی طالب بالاخص قرآن کے ساتھ متمسک رہیں اور ان کے اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھیں، مولا کائنات میں بھی اپنے اس آخری وصیت میں کہا، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم احد غیرکم، اے میرے ماننے والو، اے میرے شیعو، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ سے خوف رکھنا۔ کتاب خدا کے بارے میں کوئی بندہ تمہارے علاوہ کوئی تم سے آگے نہ بڑھ جائے، کوئی کتاب خدا کے اوپر عمل کرنے میں کوئی آگے نہ بڑھ جائے تم سے۔ الفرائض الفرائض، اس و سید نے یہ بھی فرمایا، الفرائض الفرائض، فرائض سے ڈرو، ادوها الی تو ادوکم الی الجنہ، فرائض خداوند تبارک و تعالیٰ کو خدا تک پہنچا دو، اس کی امانت کی پاسداری کرو، ادائیگی میں جدوجہد کرو، کوشش کرو، تو ادوہ الی الجنہ، خدا تمہیں جنت پہنچا دے گا۔ جب تم فرائض کو اللہ کی سپرد کرو گے تو خدا تمہیں جنت کی سپرد کر دے گا۔ یہ مولا کائنات کا فرمان۔ کل یوم عاشورا، یہ کربلا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، بچے، نوجوان، جوان، بوڑھے، حاضر، مسافر، مہمان، اور سب کے سب اس کربلا حسینی 1441 ہجری کے مقتل میں جمع ہیں۔ اس حسین کی نماز عشق کی شبیہ اور سنت یہاں ادا ہو رہی ہے، اور یقیناً اے عزاداروں، کربلا میں ہوتے تو جو میں نے سوچا ایسا ہوتا، کیا ہوتا؟ اگر ہوتا تو پھر لبے کہتے دکھائیں، لبے کہتے دکھائیں کیسے آپ کے لبے کے کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیسے لبے کا اظہار کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ واقعاً آپ وہی کارنامہ انجام دیتے جو کارنامہ پاک شہدائے کربلا نے انجام دیا، اور کربلا میں جب یہی عصر عاشور کا وقت تھا، عصر عاشور کا وقت تھا، اور امام حسین کتنے تشنہ تھے، کتنے تشنہ تھے کہ
جنگ کرتے 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 نہر فرات کے 4000 کا لشکر کا پہرا تھا اور مانگا بہت اشیاء سے پانی، لیکن کسی نے قطرہ نہیں دیا۔ خطے گریا دیتے ہیں یہ نہر فرات کیسے چمک رہا ہے جیسے سانپوں کے پیٹ چمکتا ہے، اور جس سے یہودی اور نصارہ پانی پیتے ہیں، کتے اور خنزیر پانی پیتے ہیں، لیکن آل رسول اچھا ہے، آل رسول اچھا ہے، آل رسول پیاسا ہے۔ پوری دنیا کی پانی جس کی ماں کی حق دبائے ساتھی کوثر کا برتن پیاسا ہے۔ اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام یہ پرتہا تھے جو مقتل میں لکھا ہوا اپنے ذوالجلال کے ساتھ گئے 4000 کے لشکر کے ساتھ قتال کی، اور قتال کرنے کے بعد پانی میں داخل ہو گئے اور کہتے ہیں کیا جواب دو انتظمانا جواب اپنے ذوالجلال کہتے ہیں تم بھی پیاسے ہو، میں بھی پیاسا ہوں، جو تک تم پانی نہیں پاتے۔ دیکھیں سیکھو جیو، وفا سیکھو، وفا کس طرح کیا جاتا ہے، کربلا والے سیکھو، گھوڑا وفادار گھوڑا، تم بھی پیاسا ہو میں بھی پیاسا ہوں، جب تک تم نہیں پیو گے میں نہیں پیوں گا۔ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے پیا یا نہیں پیا۔ مولا حسین نے پانی پینے کے لیے ہاتھ میں پانی لیا تھا، ایک شفیع نے کہا حسین تو پانی پیتا ہے، تیرے خیال رکھ چکے ہیں۔ خدا شاید یہ کہنا تھا اس پانی کو دریا کے منہ پہ مارا، واپس دوڑتے خیال کی طرف آئے کہ خیال میں میری زندگی میں کوئی نامعلوم میرے گھر یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ بار بار امام کو جب سکتیے پڑھتے ہیں تو امام کی خیام کی طرح ہم لے جاتے تھے، امام جنگ سے زیادہ خیام کی حفاظت سے دوڑتے تھے، اور خواتین امام کی ایک موجودگی میں باہر آنا چاہتی تھی، فوراً امام کا کام ہوتا تھا خواتین اندر۔ میری زندگی میں بیٹھا تو باہر نہیں کہتے تھے۔ یہ دین کا پیغام مولا حسین کے دین کا پیغام ابوالفضل عباس علیہ السلام جب وہ بھی نہر القمہ میں داخل ہوئے پانی لینے کے لیے، اپنے دلوں میں پانی لیا، بابا کی وصیت یاد آئی، لوگوں وصیت بھی دین کا حصہ ہے۔ ولدی عباس ادھر کان یوم عاشوراء ودخلت المشرع ایاک ان تشرب الماء وابد الحسین اجساما۔ بیٹا عباس کربلا کا دن ہوگا، عاشور کا دن ہوگا، خبردار نہر القمہ میں جا کے پانی پیو گے، جب تمہارا جاری پیاسا ہوگا، خبردار تین دن کا ہوگا پیاسا۔ اپنے کئی سال پہلے کی ہوئی بابا کی وصیت پہ لگے ہوئے آزادم تک، 20 سال پہلے بابا نے وصیت کی، اور 20 سال کے بعد ابوالفضل عباس علیہ السلام وصیت کے اوپر عمل کرے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اور چونکہ جب پانی نہیں پہنچا،
مشکل سکینہ شری بازو طلب ہوئے سر پہ گرز لگا آنکھ پہ تیر لگی گوڑے سے زمین پہ آئے مولا حسین یہ کہتے ہوئے الان انکسر جہریوانا انکسار لا وجہ حسین ایک مانشی مولا حسین کی کہہ رہے تھے ظاہر ہوئی اور یہ کہتے ہوئے میں کمرات چھپ گئی اب دیگر شہداء کی طرح ابوالفضل عباس علیہ السلام کو دیگر کے شہداء لے جانا چاہتے تھے تو ابوالفضل عباس وصیت کرتے ہیں بھیا مجھے آقا ہمارا سردار مجھے سے بلار کی طرف نہ لے جانا کیوں اس لیے میں نے تیری معصوم سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا ابھی کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے خالی آپ چاہتے ہو یہ دین ہے لوگوں یہ دین حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین یا حسین مولا امام حسین سلام حسین مولا حسین یا حسین مولا امام حسین سلام حسین مولا حسین یا حسین مولا امام حسین سلام حسین حسین یا حسین مولا امام حسین پوچھنا عالم زینب کی بے بسی کا مارا گیا تھا محمد کا نواسا بہن دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے شمر لہی مولا حسین کے سینے پہ سوارے بی بی زینب کہتی ہے نامار اے شمر لہی نامار یہ میرا مجھے حسین عزیزوں ایک بہن کے لیے جتنا مشکل ہے نامر اللہ اے بی بی زینب سلام ہو تم پر کس طرح دیکھا ہوگا اس حلقے پر اس خون پر تیر ہے خنجر چلا رہا ہے شمر لہی بی بی زینب دیکھ رہی ہے زادارو بی بی زینب کہتی ہے نامار اے شمر لہی نامار یہ میرا نہ جایا حسین ہے میری ماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے اسے پالا ہے نامار ازاداروں لگی شمر لہی خنجر پہ خنجر
خنجر وار کرتا گیا. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. مصرع پیش کر رہے عزادارے, بی بی زینب نے کس طرح دیکھا ہے, آپ لوگ کس طرح پرسہ دے, اپنی بیوی کو پرسہ دیجئے. اللہ کیسے دیکھا زینب نے وہ منظر, سر کافی کے شبیر کا ہنستا تھا ستمگر. میں کسی کا مارا گیا پیاسا, محمد کا نواسا ہے. وطن سے صحرائے کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا, محمد کا نواسا. گزرتی ہے سکینہ کربل کی ہوا خاک اڑا, کر دے اندھیرا عباس کے مقتل سے. گزرتی ہے سکینہ کربل کی ہوا خاک اڑا, کر دے اندھیرا عباس کے مقتل سے. گزرتے ہیں سکینہ.
जज़ाकल्लाह मोमिनीन आगे دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ ساری دنیا کہے ساری دنیا کہے بس یہی برملا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میں نے پہلی سے ہی شہ کا ماتم کیا، مجھ کو گودی میں ہی در سے کربل ملا، میرے ماں باپ نے مجھ کو سکھلا دیا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ ظالم مظلوم کافر کے کرتا ہوں میں، در سے کربل لیے آگے بڑھتا ہوں میں، سر بلند ہے میرا سر کبھی نہ جھکا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے
का करबला करबला या हुसैन या हुसैन। मैं हुसैनी सिपा में आजादार हूँ, नाज गाजी पे है मैं वफादार हूँ। है लहू में मेरे, है लहू में मेरे हैदरी वलवला, करबला करबला या हुसैन या हुसैन। मेरे चलने का धड़कन होने का माशाल्लाह कदम बढ़ाते हो माशाल्लाह। करते हुए नारों का भरपूर अंदाज में जवाब दे, है हमारी दर्शिका, है हमारी दर्शिका, हक सीधा रास्ता, हक सीधा रास्ता, हुसैनियों की इब्तिदा, नारे जज़ाकल्लाह मोमिनीन, सीनों पे हाथ रख के आगे बढ़े। अली का हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत, नारे हैदरी, तारीख़ गवाह है सूली पर, हम ज़िक्र अली का करते हैं। तारीख़ गवाह है सूली पर, हम ज़िक्र अली का करते हैं।
دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ ساری دنیا کہے، ساری دنیا کہے، بس یہی برملا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میں نے دہلی سے ہی شہ کا ماتم کیا، مجھ کو گودی میں ہی در سے کربل ملا۔ میرے ماں باپ نے مجھ کو سکھلا دیا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ ظالم مظلوم کافر کے کرتا ہوں میں، در سے کربل لیے آگے بڑھتا ہوں میں۔ سر بلند ہے میرا، سر بلند ہے میرا، سر کبھی نہ جھکا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میں حسینی سپاہ میں آزادار ہوں، ناز غازی پہ ہے میں وفادار ہوں۔ ہے لہو میں میرے، ہے لہو میں میرے حیدری ولولا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔ میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین، میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین۔
میرا حیدری 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 اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں حیدری حیدری اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں آدان بدبو ہے آدان بدبو ہے ہاتھ میرا سنا اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی Hallelujah.
سے نکلی تھی وطن سے تیری خواہر، یاد آتا ہے رے رے کے زینب کو وہ منظر، تھے ساتھ اس بہن کے 18 برادر، اب جانا ہے مقتل سے، اب جانا ہے مقتل سے، عباس کے بغیر پہلا صبر زینب کا، 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 عباس کے بغیر، میری ردا کا ضامن اے میرے علمدار، نزدیک آ رہا ہے اب شام کا بازار، رو رو پکارے تجھ کو یہ بین دل افگار، کتنا کٹھن سفر ہے، کتنا کٹھن سفر ہے، عباس کے بغیر پہلا سفر زینب کا، عباس کے بغیر پہلا سفر زینب کا، عباس کے بغیر پہلا سفر زینب کا، عباس کے بغیر پہلا سفر زینب، جزاک اللہ مومنین، سبحان اللہ، قدم بڑھاتے ہو، عباس کے جزاکم اللہ، آگے قدم بڑھاتے ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعروں میں جواب، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، وقت کے یزید کو پکارو، مردہ باد، مردہ باد، امریکہ مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، حسین یا حسین، حسین لا الہ، حسین کی صدا، حسین نے کہا، حسین حق شہید، حسین بے جرم، حسین بے خطا، اے پہلا سفر زینب کا، عباس کے بغیر پہلا سفر زینب کا، عباس کے بغیر پہلا سفر زینب کا، عباس کے بغیر، ہیو شک تیرے کنیدن، آشبیر کنیدن، آپ شب ادیران، حیت قسمت سکینہ، حیت قسمت سکینہ، ہیو شک تیرے کنیدن، آشبیر کنیدن، آپ شب ادیران، جزاک اللہ مومنین میں ہاتھ ہو رہے ہیں، محمد قدم شرح، جزاک اللہ، حیت قسمت سکینہ، ہیو شک تیرے کنیدن، آشبیر کنیدن، آتش ادیران، حیت قسمت سکینہ، حیت قسمت سکینہ،
بنا کے تیرا ہلتے قسمت سکینہ ہلتے قسمت سکینہ قسمت سکینہ قسمت سکینہ
ومن مباشر هاشميون غلام حضرت شبير غلام حضرت شبير غلام حضرت شبير غلام حضرت شبير کسی سے برکت نہیں نظر کا Hussein, Ya Hussein, Shah Hussein, Ya Hussein, Shah Hussein, Hussein, Ya Hussein, Shah Hussein, Ya Hussein, Shah Hussein, Jodom fidae Hussein, 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 Ya Hussein, Hussein, Mere lahu ki pukar hai, میں ماتمی ہوں حسین کا، جودم fidae Hussein, Hussein, حسین حسین یا حسین حسین. غمزدہ غمگسار ہے، غمزدہ غمگسار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا، حسین کا. جودم fidae حسین حسین، حسین حسین یا حسین حسین، میرے لہو کی پکار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا. جودم fidae حسین حسین، حسین حسین یا حسین حسین. ولولا ماتم کمانے گود میں سکھلا دیا، نوح کی لوری سنا کر کربلا سمجھا دیا. میری ماں کا کردار ہے، میری ماں کا کردار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا، حسین کا. جودم fidae حسین حسین، حسین حسین یا حسین حسین، میرے لہو کی پکار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا. جودم fidae حسین حسین، حسین حسین یا حسین حسین. بابا جان کی انگلی تھامے مجلسوں میں تھا گیا، ذکر کربل سن کے میں نے گریا و نوحہ کیا. روح بھی بے قرار ہے، روح بھی بے قرار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا، حسین کا. جودم fidae حسین حسین، حسین حسین یا حسین حسین، میرے لہو کی پکار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا. جودم fidae
حسین یا حسین حسین میں جوان اب ہو گیا ہوں، میں حسینی ہوں سپاہ، میں حسینی ہوں عزادار نوکر آلِ ابا۔ زندگی میں نکھار ہے، زندگی میں نکھار ہے، ماتمی ہوں حسین کا، حسین کا۔ فدائے حسین 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 یا حسین حسین، میرے لہو کی پکار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا۔ فدائے حسین 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 یا حسین حسین۔ کربلا کا غم زیادہ زندگی میری ہے کم، شکر ہے اس غم سے میری آنکھ میں باقی ہے نم۔ دل میرا دل فگار ہے، دل میرا دل فگار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا، حسین کا۔ فدائے حسین 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 یا حسین حسین، میرے لہو کی پکار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا۔ فدائے حسین 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 یا حسین حسین۔ ہو گیا اس غم کا آغاز بعد عاشورا، مگر 14 صدیوں بعد بھی اس غم کا ہے تازہ اثر۔ میری جاں بھی نثار ہے، میری جاں بھی نثار ہے، ماتمی ہوں حسین کا، حسین کا۔ فدائے حسین 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 یا حسین حسین، میرے لہو کی پکار ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا۔ فدائے حسین 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 یا حسین حسین۔ پائی اس غم نے یشیدہ دی جو زینب نے ردا، روئے ساجاتی ٹکے سر عرش سے آئی ندا۔ سکینہ
مسجد میں خدمت انجام دینے والے برادران جو مسلسل مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں، محمد شریف صاحبان علی کے لیے فاتحہ کی گزارش کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ۔ والدین کی مغفرت کے لیے حاجی حبیب ظاہر، حاجی منظور حسین برمس والے، مرحوم علی سرور، مرحوم رجب علی۔ سورہ فاتحہ۔ محمد یعقوب سورہ فاتحہ۔ ولایت المرحوم مراد المرحوم برمس والے گوار مہمان علی صالح محلہ والے ڈاکٹر فرید اختر اور جمشید اختر میں اے روزہ معصوم سکینہ، اے روزہ معصوم سکینہ، ہیرو شک تیرو گنے دین آشے بیرو گنے دین اوٹی شوے ادھیرائی ایتھے قسمت سکینہ، ایتھے قسمت سکینہ، ہیرو شک تیرو گنے دین آشے بیرو گنے دین اوٹی شوے ادھیرائی ایتھے قسمت سکینہ، ایتھے قسمت سکینہ۔ جو جو بابا تو نے بو فریاد کل دیتا ہمیں معصومت سکیناس اٹھ کھیت الوداع تھی سک بوتا میں بابا تھین میں بوتے واویلا تھین جو جو بوجا چکے آئیں ایتھے قسمت سکینہ، ہیرو شک تیرو گنے دین آشے بیرو گنے دین اوٹی شوے ادھیرائی ایتھے قسمت سکینہ، ایتھے قسمت سکینہ۔ کیسے تھے ماہوالا بجنو تو قتل گاہوار پھوٹے بابا تو فربے ایک بار سکینہ وار وہ الوداع بابا کو لائن تو دوبارہ چنے چنے ہاتھی کھلے رائن ایتھے قسمت سکینہ، ہیرو شک تیرو گنے دین آشے بیرو گنے دین اوٹی شوے ادھیرائی ایتھے قسمت سکینہ، ایتھے قسمت سکینہ۔ تو جو جدا بے بابا مت کو سکون لے جین غم گا مصیبت میں ان زندگی تری جین حیران ہن سکینہ اڈ رو جاتے ہو سینہ شیش تم سم فریران ایتھے قسمت سکینہ، ہیرو شک تیرو گنے دین آشے بیرو گنے دین اوٹی شوے ادھیرائی ایتھے قسمت سکینہ، ایتھے قسمت سکینہ۔ داغ یتیمی بابا
mushkil hanit mohten khebe tari jay baba majone charate khen ایک سے ایک پشوگ نوش بابا مستولوگ نوش کن بابو تو نئے آئین قسمت سکینہ شک تیرو گنے آشے تیرو گنے موٹی شوے آئین قسمت سکینہ شیش نوش دیمج کرنبے کربو بالار سکینہ رونا لیتے نہ دے رہی نائے گستوں بابانا بو منجل بابا تھین باسو مسوا ویلا تھین آش مکھر جلے رائن قسمت سکینہ شک تیرو گنے آشے تیرو گنے موٹی شوے قسمت سکینہ قسمت سکینہ کس معصومی راشد ہر ایک سے تمتی نہیں گئی بابا بابا تھے ارمانی ارگنی گئی زندان نے کالی مظلوم حسین پالی انا للہ پڑے رائن سکینہ وطن سے صحرائے کربلا میں مارا گیا ہے خاصا محمد کا نواسا شور بپا ہے مقتل کی فضا میں مارا گیا ہے خاصا محمد کا نواسا ہائے وطن سے کربلا میں مارا گیا ہے خاصا محمد کا نواسا تیرو سنا کی زد میں ہے سہروز کا پیاسا نازن نازمین پر شبیر کا لاشا جان پیمبر کا ساسا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا اللہ کیسے دیکھا زینب نے وہ منظر سر کاٹ کے شبیر کا ہنستا تھا ستمگر پوچھو نہ زینب کی بے بسی کا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے صحرائے کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا خون نبی بہا کہتے تھے کلمہ گو شابر قتل ہو گئے اسباب کو لوٹو اجڑے نیو گھر پردیس میں کسی کا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے صحرائے کربلا میں مارا گیا ہے خاصا محمد کا نواسا ہل چلنے لگی حسین
گردن پہ جب چھری غش کھا کے بنت زہرا ہائے خاک پر گری بھول نہ زینب منظر وہ کربلا کا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے صحرا کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا اعمال کر دیا ہے ہائے جس کی لاش کو لوٹا گیا ہے داشت میں جس کے لباس کو بے گور کفن مظلوم کا ہے لاشا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے صحرا کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی قبول تعظم مساعد مصابك فاسأله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك وأن يرزقني طلب سعادك مع الإمام المنصور من أهل محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعل إنك وجيه بالحسين عليه السلام ثم السلام في الدنيا والآخرة يا رب أن يتقرب إلى الله وإلى دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا حسین میرے دل نے کہا دھڑکنوں نے کہا کربلا کربلا یا حسین یا